بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران اس کی آیات 23 سے 32 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو چند موضوعات رہنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع وہ اہل کتاب کے حوالے سے ہے کہ ان کے جو جھوٹے وعدے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں تعارف کروایا ہے کہ مالک الملک ذات جو ہے جس کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ولا والبراء دوستی اور دشمنی کے حوالے سے کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا ڈر جو اللہ کا ڈر ہے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اسی کے اندر انسان کی بہتری اور فائدہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت سے محبت کا ثبوت کس طرح سے دیا جاتا ہے، کس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے کہ واقعی کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتا ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا بیان کیا ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے موضوع سے جس کا تعلق اہل کتاب اور ان کے جھوٹے دعووں کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے آیات کو ان کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے اردو ترجمہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم ترى، یہ سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر سوال کے لیے کا لفظ آیا ہے۔ یعنی کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، جیسے پچھلی آیات کے اندر بھی آیا تھا رأی العین، تو رأى کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور ترا یعنی تو نے دیکھا، آپ نے دیکھا، الی طرف، الذین ان لوگوں کی، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، اوتو جو دیے گئے، یعنی جن سب کو دیا گیا کیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب کا، کتاب میں سے، یعنی اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کے اوپر کتب نازل کی ہیں، صحف نازل کیے ہیں، تو ان کتابوں میں، صحیفوں میں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو ان کتب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یعنی ان کی طرف بھی کچھ کتابیں نازل کی گئیں، یدعون وہ سب بلائے جاتے ہیں، اگر ہوتا یدعون تو وہ بلاتے ہیں، یہ یا کے اوپر پیش کی وجہ سے یہ پیسو وائس، جیسے انگلش میں ہم سینٹینس دیکھتے ہیں پیسو یعنی مجہول ہے، یہ یدعون وہ سب بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، الی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا وہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر اس کتاب کو دیکھنے کے باوجود وہ اس سے منہ پھیرتا ہے، فریق منہم کون، ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروہ، وہم اور وہ معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ان کی کوشش ہوا کرتی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، اور وہ اس قرآن اور اس کتاب، جو بھی کتاب ان کو اپنی طرف بلاتی ہے اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں۔ ذالک یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ یہ ذالکا، یہ ہاذا اصل میں ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن بعض جگہ پر عربک کے اندر ذالکا اور ہاذا دونوں ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر ذالکا سے مراد یہی ہے کہ یعنی یہ
بھی انہم بھی اس وجہ سے ان کہ بے شک ہم وہ، یعنی یہ اس وجہ سے کہ وہ قالو انہوں نے کہا، یعنی ان کا یہ جو عمل اللہ رب العزت نے اوپر کی آیت میں بتایا کہ ان کو جب کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا ایک کہنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لن، ہرگز نہیں۔ ایک ہوتا ہے لا یعنی نہیں، اور لن یعنی نیور، ہرگز نہیں۔ تمسنا، مس کرنا ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، تمسنا یعنی چھوئے گی ہمیں، یعنی ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ یعنی جہنم کی آگ جو ہے ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی ہمیں جہنم میں ہرگز ڈالا ہی نہیں جائے گا۔ اور آگے الا مگر، ایامن مگر تھوڑی ہی دنوں کے لیے، یعنی یہ انداز ہے عربک کے اندر بات کرنے کا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا مگر کتنا؟ تھوڑے سے دنوں کے لیے، معدودات جو گنے ہوئے ہیں۔ عدد، ہم اردو میں عدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں گنتی کے لیے، یعنی ایسے لفظ جن کو گنا جا سکتا ہے، ایسے دن جن کو گنا جا سکتا ہے، یعنی چند دن۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو جہنم کی آگ اور جہنم جو ہے وہ ہمیں چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ وغرہم، و اور غرہ یہ یعنی غرور شیطان کو اور جو دھوکے میں ڈالتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ لفظ جو ہے شیطان کے لیے استعمال کیا، یعنی غرور، اور غرور کہتے ہیں دھوکے کو، اور یہاں پر ہے غرہ یعنی دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہم ان کو، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا ما جو کانو تھے، یفترون وہ سب گھڑتے تھے، یعنی ان کی یہ ایسی باتیں جو ہیں انہوں نے اصل میں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ منہ موڑتے تھے۔ فکیفا، پس کیفا یعنی کس طرح، کیا یا کیسا، یعنی کیسا حال ہوگا، اذا جب، جمعناہم جب ہم جمع کریں گے ان سب کو، لیومن اس دن کے لیے، لیے یومن ایک دن، یعنی ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، لا ریب یعنی ہرگز کوئی شک نہیں ہے جس میں، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس کے اندر، یعنی قیامت کا دن۔ تو جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ہم جمع کریں گے ان کو، اور اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت، و اور وفیت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وفا کیا جائے گا، یعنی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جو بدلہ ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا، اس کو وفا کیا جائے گا۔ کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت ما جو کسبت اس نے کمایا ہوگا، یعنی جو بھی اس نے کمایا اس دن اس کو پورا پورا اس کا بدلہ مل جائے گا، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہم، و اور ہم وہ، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی وہ ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے، وہاں پر ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ تو ان تین آیات جو ہم نے شروع میں پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب ان کا ایک جھوٹ ذکر کیا ہے درمیان کی آیت کے اندر، آیت نمبر 24 میں، جس کی بنیاد پر یا جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دھوکے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ تو اس سے مراد اصل میں یہود و نصارہ ہے، اور یہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد یہودیوں کی بستیاں اور کچھ عیسائی یہاں پر رہا کرتے تھے، اور اسی طرح نجران کے وفد کی بات تو ہم شروع سے اسی سورہ آل عمران کے شروع سے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر اس پس منظر میں آپ اس کو دیکھیں تو اللہ رب العزت پھر ایک دفعہ انہی کو مخاطب کرتے ہوئے انہی کے انداز میں یا انہی کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جن کو تورات یا انجیل اور ان کی کتابیں جو ہیں دی گئی تھیں، کتاب میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا، اور یہ لوگ حالانکہ مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، اور مدینہ اسلام کا ایک ابھرتا ہوا نیا قلعہ تھا، اسلام وہاں سے پنپ رہا تھا، اسلام اور وحی الہی جو ہے
اسی مدینے کے اندر اور اس کے ارد گرد وہ نازل ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ دین حق کو تسلیم کر رہی تھی، اور بہت سے دیگر قبائل جو عرب ہیں وہ اس کی طرف آ رہے تھے، لیکن ان اہل کتاب میں سے اکثریت جو ہے وہ قبول اسلام سے محروم رہی، حالانکہ وہ بالکل قریب میں رہتے تھے، باتیں سنتے بھی تھے۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند لوگ تو ان میں سے منافقت کی شکل میں مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور دین اسلام کے اندر آئے، اور دین اسلام کو حتیٰ کہ نقصان پہنچانے کی بھی کوششیں کرتے رہے، اور مسلمانوں کے خلاف بہت سی سازشوں کے اندر وہ رہے، اور آخر کار ان کے ساتھ چند جنگیں بھی لڑی گئی اور ان کو یہاں سے مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر کی گئی ہے کہ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو کتاب اللہ کی طرف وہ بلائے جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ کیا ہے؟ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد یہ قرآن کریم نہیں ہے کہ قرآن کریم کی طرف بلائے جاتے ہیں، بلکہ کتاب اللہ سے مراد یہاں پر، کیونکہ یہاں پر الکتاب نہیں ہے بلکہ کتاب اللہ ہے، یعنی ان کی کتب جو تھیں، ان کے پاس جو تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ، تورات اور انجیل وغیرہ کی شکل میں جو کتب تھیں، یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے اندر پہلے سے ہی نشانیاں جو ہیں وہ موجود تھیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، ان کی نشانیاں، ان کے آنے کی جگہ کے بارے میں سارا علم جو ہے ان کو دے دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ چلو انہی کو حکم مان لو، یعنی اگر آپ نے فیصلہ ہی کروانا ہے کہ کون حق پر ہے تو اپنی کتابوں ہی کو پڑھ لو، اس کتاب نئی کو نہیں پڑھتے تو اسی کے اندر سے اپنے حکم، اپنے لیے فیصلہ لے لو، اور بتاؤ کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس سے بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، یعنی اس طرح سے وہ اعراض کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اسی طرح پہلے بتایا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی وہ اس طرح سے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں جیسے ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کی اپنی کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے اندر اس دین اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پوری یعنی حالات اور پورے زمان و مکان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وضاحت کر دیا گیا تھا۔ اور آگے اللہ رب العزت جو اگلی آیت میں فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، تو اصل میں یہ ساری گڑبڑ کی وجہ اللہ رب العزت نے بتائی ہے، وہ یہ کہ اصل میں ان لوگوں نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز اپنے لیے بول دی تھی، اپنے لیے ایسی چیز مانتے تھے کہ جو ایک بالکل جھوٹا دعویٰ تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اور ہم اگر جہنم میں اگر گئے بھی تو چند دنوں سے زیادہ نہیں جائیں گے، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے ان کے اندر یعنی اس طرح اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کا سبب بنی کہ وہ بالکل یعنی اس سے وہ بے لگام ہو گئے، کیونکہ انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہا۔ یعنی اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتے ہیں کس کے ساتھ؟ دو چیزوں کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ، بشارتیں دے کر اور ڈراوے دے کر کہ ان کو اللہ کی آگ سے ڈرایا جائے، ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے اور نیک کام کرنے والوں کو بشارتیں دی جائیں۔ لیکن یہ ہٹ دھرم لوگ جو ہیں اتنے بے شرم ہو گئے کہ انہوں نے اپنے لیے یہ چیزیں سوچ لی کہ شاید ہمیں تو کبھی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے، اور جب انسان کے اوپر کسی قسم کی لگام نہ رہے، جب انسان کے اندر کسی قسم کا خوف نہ رہے اور دلیر اور جری بن جائے، تو پھر وہ کسی قسم کے بھی گناہ سے وہ گریز نہیں کرتا ہے، اور یہی حالت ان کے اندر تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو بدل دیا، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، اور انہوں نے یعنی اس طرح کے بہت سے جرائم کیے ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں۔ اور یہ معاملہ کس نے کیا تھا؟ یعنی اب تو یہ دور ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن یہ ساری گڑبڑ اور یہ سارا کام ان کے آباء و اجداد انہیں طرح طرح کی خام خیالیوں اور جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر گئے تھے،
یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ تحریف کر کے اپنے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کر دیا تھا کہ جب کہ اب یہ لوگ جو ہے اس خام خیالی کے اندر، اس دھوکے کے اندر پڑ چکے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، اور ان کے دعووں کو اللہ رب العزت نے، اور ان کے یعنی دیگر اس کے علاوہ بھی چند جو دعوے انہوں نے اپنے بارے میں کیے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ ایک دعوے کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، وہ کہتے ہیں، یہود اور نصارہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں، اور محبوب اور چہیتے کیونکہ ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، ہم جو مرضی آئے کریں، اور ہم بڑی کوئی اللہ رب العزت کی پسندیدہ مخلوق ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت کسی صورت میں بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک بات بنا لی تھی۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا کوئی جنت کے اندر سوائے یہودیوں کے یا نصارہ یعنی عیسائیوں کے، کہ صرف اگر جنت میں جانا کسی کا حق ہے تو وہ یا یہودی ہے یا پھر عیسائی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ نے ان کے اس بات کا رد فرما دیا ہے کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، یعنی ان کا دل یہ صرف ایک آرزو ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمارے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے اللہ کے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ لاؤ کوئی دلیل، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یقیناً ان کے پاس کیا دلیل ہے، یہ صرف ان کی اپنی آرزویں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کتابوں کے اندر لکھ لیا اور اپنے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت سزا ہو بھی گئی تو چند دن سے زیادہ نہیں ہوگی، جیسا کہ اس آیت میں ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے بزرگوں کا جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کا ہم دامن پکڑتے ہوئے ہیں، ان کا اللہ پر اتنا زور ہے کہ وہ چاہے بھی تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا، یعنی اگر گئے بھی تو چند دن سے زیادہ پھر ہم وہاں پہ نہیں رہیں گے، بلکہ آخر کار ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ اور نصارہ نے تو اپنا ہی ایک نیا مسئلہ گھڑ لیا ہوا ہے، آج کے نصارہ بھی اسی کے اوپر ہیں، یعنی ان کے اندر دو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جس کو مسئلہ کفارہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ان کی سزا کے طور پر یا اس کے کفارے کے طور پر وہ اکیلے ہی صلیب پر چڑھ گئے، یعنی وہ علیحدہ بات ہے۔ ہمارا اسلام کا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے، یعنی یہ ان کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ ان کی مشابہت ایک شخص کو دے کر اس کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ خیر، تو انہوں نے یعنی اپنے گناہوں کے لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی ہم سب امت کے لیے، عیسائیوں کے لیے کفارہ بن چکے ہیں، اور ہمارے تمام گناہ تو پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا وہ کام جو کرتے ہیں جسے بیپٹزم کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اوریجنل سن کے اندر ہے، وہ گناہ گار ہے، اور آدم علیہ السلام کو گناہ گار سمجھتے ہوئے کہ ان سے ایک غلطی اور گناہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اوریجنل سن تھا، اور ہر بچے کو وہ پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں، اور وہ پیدا ہوتا ہے بچہ تو چھوٹے ہی بچے کو پانی کے اندر ایک ڈبکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بیپٹائز ہو گیا ہے اور اب یہ پاک ہو گیا ہے اور اس کے اندر اب وہ سن باقی نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزوں نے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، اور ان کا ساتھ سب کے پیچھے ایک دھوکہ کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا دھوکہ ان کو کس طرف لے کے جاتا ہے کہ وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو وہ گناہوں کی پکڑ سے پاک سمجھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اور تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان سب کے حوالے سے اب جواب دیتے ہوئے کہ پھر کیا حال ہوگا، کیسا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے روز جب ہمارے حضور جمع ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے جب یہ سب جمع ہوں گے تو ان کا بہت برا حال ہوگا، ان کے یہ من گھڑت عقیدے ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے، اور نہ انہیں اپنے بزرگوں سے جھوٹی محبت اور دامن گیری اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ کوئی نبی یا ولی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ قیامت والے دن سب کچھ ان کے سامنے
واضح ہو جائے گا کہ کون جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچے گا، یعنی کیا وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے یا وہ جو صرف ایک دھوکے کے اندر پڑ چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کا صحیح راستہ ہمارے سامنے واضح فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے مالک الملک ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آیت کو پہلے پڑھتے ہیں۔ کل، آپ فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، مالک ہے جو ملک کا، یعنی ملک کے مالک، تؤتی، تو ہی دیتا ہے، الملک، تو ہی بادشاہی دیتا ہے، من تشاء، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع، و اور تو چھین لیتا ہے، الملک بادشاہی، ممن، اور یہ من اور من کا مرکب ہے، من اور من کو جوڑ کر یہ لفظ بنتا ہے ممن، یعنی من سے اور من جو، یعنی جس سے بھی، تشاء تو چاہتا ہے، یعنی تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، وتعز، و اور تو عز، تو عزت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتذل، و اور تذل تو ذلیل کرتا ہے، تو رسوا کرتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، بی ساتھ، یدی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، کا تیرے، یعنی تیرے ہی ہاتھ میں، الخیر بھلائی ہے، انکا بے شک تو، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے اوپر، قدیر قادر ہے، یعنی بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ تولج اللیل، تولج تو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہاری فی میں، النہار دن کے اندر، وتولج، و اور تولج تو داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات کے اندر، وتخرج اور تو نکالتا ہے، الحی زندے کو یا جاندار کو، من المیت میت میں سے، یعنی مردے میں سے، بے جان میں سے، وتخرج اور تو نکالتا ہے، المیت بے جان کو، من الحی جاندار میں سے، یعنی اللہ رب العزت ہی ایسی ذات ہے جو رات کو دن سے نکالتی ہے، دن کو رات میں سے نکالتی ہے، زندے کو مردے میں سے نکالتی ہے، اور مردے کو زندے میں سے نکالتی ہے، وترزق من تشاء، و اور ترزق تو رزق دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے جس کو چاہتا ہے حساب کے بغیر رزق دیتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کے اوپر یہ سارا ہے۔ تو اس ساری دونوں آیات کے اندر اصل میں اللہ رب العزت کی بادشاہت، اللہ رب العزت کے مالک الملک ہونے کا بیان بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو یہ لفظ ہیں اللہم اور مالک الملک، مالک الملک، اس حوالے سے اللہم کا جو لفظ ہے، اس حوالے سے جو دو بہت بڑے گرامر کے اندر اور عربک لغت کے اندر بڑے نام ہیں، سیبویہ اور خلیل، ان کا اس کے بارے میں یہ ہے کہنا کہ اللہم جو ہے وہ اصل میں یا اللہ، ان کو ملا کر، یعنی اس سے بنتا ہے یہ لفظ، یا اللہ تھا، اور شروع سے یا کو حذف کیا گیا تو آخر میں میم مشدد لگا دی گئی، یعنی یا حذف کر کے اللہم میں میم جو ہما تشدید والا ہے یہ اسی وجہ سے ہے، اور اس کے اندر یعنی یا، اسی لیے ہم لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں اللہم کا کیا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم، اس کے اندر یعنی دونوں لفظ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مالک الملکی، اس سے پہلے بھی یا پوشیدہ ہے، یعنی یہ دونوں کہتے ہیں کہ مالک الملک کے اندر بھی وہی یا جیسے اللہم کے اندر ہے وہی مالک الملک کے اندر بھی ہے، اسی وجہ سے یہ ایک دعائیہ جملہ بنتا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر بے شمار ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے اللہم کے ساتھ ہے، اور اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اے اللہ، اور اسی طرح مالک الملک یہاں پر جو کہا گیا ہے یعنی اے اللہ اور اے ملک کے مالک، اے تمام ملک کے مالک، تو اس کا ترجمہ دونوں جگہ پر یا کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو
اور اس کی ایک وجہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ مالکہ کے اندر جو کاف منصوب ہے یعنی اس کے اوپر زبر ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یا اس کے اندر محذوف اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر وہ اس کا حصہ ہے، علیحدہ سے لکھا نہیں جاتا۔ گویا اس دعا میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی دونوں ناموں سے دعا کرنا سکھایا گیا ہے، یعنی اس کے اندر پھر اندر سے جو اہم بات نکلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ دعا کرنا، یعنی اللہم کے اندر جو حصہ ہے، اور جو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ جو ہے وہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جبکہ دیگر نام اللہ رب العزت کے جو ہیں وہ صفاتی نام ہے، اور ان میں سے یہاں پر مالک الملک یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں سے دعا کرنے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر سکھایا ہے کہ آپ کہیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یعنی آپ کہیے کہ اے اللہ اے ملک کے مالک، یعنی جب دعا کی جائے تو اس طرح سے اللہ رب العزت کو پکارا جائے اور بعد میں پھر اپنی دعا کے الفاظ کہے جائیں۔ یہودی جو تھے وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حکومت اور نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ انہی میں رہے گا۔ اب اس آیت کو پچھلے پس منظر کے اندر دیکھیے کہ یہودی جو ہیں وہ ایک اپنی ہی غلط فہمیوں کا شکار، اور انہوں نے اپنی طرف سے ہی بہت سے مسائل گھڑ لیے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے پیچھے جو ان کی ایک بڑی وجہ تھی وہ یہی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت تو ہمارے ہی کے اندر رہے گی، یعنی بنی اسحاق کے اندر، اور بنی اسحاق یعنی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل تھے، اور کیونکہ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہیں یعقوب، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودا، اور اسی سے ان کی نسبت یہودی ہے، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اسی لڑی میں سے کوئی نبی اگر آئے گا تو اسی میں سے آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور شاخ کو اور بنی اسماعیل کو یعنی بنی اسحاق کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبوت ان کے اندر آئے۔ اور یہ ایک تعصب تھا ان کے اندر، یعنی یہ ایک نسلی تعصب جس کو سمجھ لیں آپ، تو یہ نسلی تعصب ایک ان کے اندر پایا جاتا تھا جو ایک درست چیز نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتا دیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، اس کے اندر تمہاری پسند اور ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور تم اگر کہو کہ یہ کسی اور قوم کو اس کا حق نہیں ہے تو تمہاری یہ بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم بنی اسماعیل سے مبعوث ہو گئے تو ان کے یعنی ان بنی اسرائیل کا جو غضب اور غصہ جو ہے اور حسد وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی والا اور ساری بادشاہی کا مالک ہے، یعنی تم اپنی مرضی اس کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تو مالک الملک ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملک اور بادشاہت عطا کرتا ہے، وہ جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت و سلطنت سے نوازتا ہے، لہٰذا نبوت جو بہت بڑی عزت ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہاں دعا کے انداز میں مسلمانوں کو بشارت بھی دے دی کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، یعنی کس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے اندر جو عزت پہلے بنی اسرائیل کے اندر چلی آ رہی تھی ان سے لے کر اب امت مسلمہ اور بنی اسماعیل کے ہاتھ میں تھما دی ہے، تو اللہ رب العزت کی یہ دین ہے، اللہ رب العزت کی یہ ایک نعمت ہے، اور اس میں امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیدک الخیر، کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری کی ساری خیر ہے، تو اس میں الخیر کہا گیا ہے، صرف خیر نہیں کہا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ال ہے لفظ، یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ جو ال ہے یہ لفظ استغراق یا کہہ لیں کسی چیز کے اندر تاکید اور اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ وسعت اور بڑائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بیدک یعنی تیرے ہاتھ میں، اور یہاں پر عموماً یہ عربک کا جو قانون ہے، عربک کے اندر جس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی عموماً ہوتا ہے وہ یہ الخیر بیدک، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب یہ عربک کا ہی قاعدہ ہے کہ جب اس خبر کو پہلے ذکر کر دیا جائے اور بعد میں الخیر کو جو ذکر کیا ہے تو اس کے اندر معنی کے اندر ایک بہت زیادہ تخصیص پیدا ہو گئی ہے،
یعنی خیر سوائے تیرے کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تیرے ہی ہاتھ میں صرف بھلائی ہے۔ یعنی یہ معنی پیدا کرنے کے لیے عربی کے اندر پھر یہ کیا جاتا ہے کہ خبر کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وہی انداز اپنایا ہے اور کہا بیدک الخیر، کہ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی، یعنی اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ کے اندر تمام کی تمام بھلائیاں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس بھلائی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے بھلائی کر سکے۔ یہ سب ان تمام طرح کے خزانوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ جیسا چاہے وہ کرے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد اس کی وضاحت میں مزید بات کی کہ اللہ رب العزت کس طرح سے یہ سارے معاملات کرتا ہے، کہ موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت رات کو دن میں سے نکال لیتا ہے، دن کو رات میں سے نکال لیتا ہے۔ اور اگر اس کے معنوں کے اندر غور کرتے چلے جائیں تو بہت سے معنی ہیں کہ کس طرح سے دیکھیے ایک رات ہے، اندھیرا ہے، اور انسان امید ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اس طرح سے اس اندھیرے کو کس طرح سے چٹا جائے گا اور کس طرح سے روشنی کی کرنیں نکلیں گی، لیکن اللہ رب العزت اس سب نظام کو بدل دیتے ہیں اور اس کے بعد دن نکل آتا ہے۔ اور اسی طرح بالکل الٹ دوسری طرف ہوتا ہے، دن اپنے سورج اپنی پوری رونقوں کے ساتھ اور پوری روشنی کے ساتھ ابھرتا ہے اور انسان اس کے اندر اپنے فائدے تلاش کرتا ہے، لیکن کس طرح سے یہ سورج، اتنا بڑا سورج جو ہے، جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ اپنی ساری آب و تاب کے باوجود وہ رات کو غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے ساری کی ساری چیزیں، دن اور رات اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ موسموں کے چکر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بنتا ہے اور کبھی دن کا حصہ، اس طرح رات دن میں داخل ہوتی ہے اور دن رات میں داخل ہوتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندہ، یعنی کافر سے مسلمان، اس کا یہ بھی مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ مردے سے زندہ سے مراد کیا ہے، کہ کافروں سے کس طرح اللہ رب العزت ایک زندہ کو نکال لیتا ہے، یعنی کافر کی مثال مردے جیسی ہے، کہ کس طرح سے کفر میں سے لوگ نکلتے ہیں اور اسلام کو اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ آزر سے ابراہیم، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین حنیف کے بانی تھے اور جو اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ان کا باپ بت گر بھی ہے اور بت پوجتا بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے کس طرح ایک کافر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ایک عظیم نبی بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ ایسا بڑا نبی کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی اور نسل میں نبوت کو نہیں رکھا۔ اور اسی طرح نطفے سے حیوان نکالنا بھی اسی کی مثال ہے کہ کس طرح سے ایک نطفہ جو ایک میت چیز ہے، جس کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، اس سے اللہ رب العزت اس پانی کے قطرے سے اللہ رب العزت جانداروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح انڈے سے پرندہ اور زندہ سے مردہ، اور زندہ سے مردہ بھی اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال، جیسے کافر سے مسلمان کی مثال تھی، تو مسلمان سے کافر کی مثال بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دی ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جس کو نوح علیہ السلام آخر تک پکارتے رہے کہ تو اے میرے بیٹے تو اسلام کو قبول کر لے اور کشتی کے اوپر سوار ہو جا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی اور غرور تکبر کے اندر اس سیلاب کا حصہ بن گیا۔ اور حیوان اور پرندے سے نطفہ، یعنی کس طرح سے ایک زندہ حیوان جو ہے وہ ایک انڈے کو پیدا کرتا ہے اور نطفے کو پیدا کرتا ہے جو بے جان چیزیں ہیں، یا اسی طرح اس کی مثالیں بے شمار ہیں کہ کس طرح انسان یعنی ایک بیج سے کے ذریعے سے اللہ رب العزت پودوں کو پیدا کرتا ہے، اور اسی ایک زندہ پودے سے اللہ رب العزت پھر ایک بے جان بیج کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے ہیں، اس کے شاہکار ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں اس آیت کے اندر اسم اعظم ہونے کا ذکر ہے، اور ہدایت المستنیر میں اس روایت کو ایک راوی محمد بن زکریہ کی وجہ سے موضوع کہا گیا ہے۔ یعنی یہ یہاں پر بیان کرنے کا ذکر اصل میں یہ تھا کہ بعض لوگ اس آیت کے اندر سے اسم اعظم ہونے کا عقیدہ نہ رکھیں، کہ اس آیت کے اندر اسم اعظم ہونے کی جو بات ہے وہ موضوع ہے، وہ من گھڑت ہے، اس کے اندر اسم اعظم موجود نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ اور اسی طرح اس کو ضعیف جداً بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ پرلے درجے کی، بہت شدید درجے کی ضعیف روایت بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، ان سے محبت اور دوستی کا معیار کیا ہوگا،
کیا ان سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یتخذ المؤمنون، لا نہ، یتخذ پکڑے بنائیں، المؤمنون سب مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنے دلی دوست، اپنے دوست نہ بنائیں۔ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کو اپنا ولی اور دوست نہ بنائیں۔ کب؟ من دون المؤمنین، من سے، دونی علاوہ، المؤمنین مومنوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کے ہوتے ہوئے مومن آپ کے ارد گرد ہیں، ایمان والے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ محبت چاہتے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور من جو، یفعل کرے گا، ذالک اس کو، یعنی جو یہ کام کرے گا، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پس لیسا نہیں ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فی شیء یعنی کوئی بھی چیز، یعنی اس معاملے میں اس کے پاس پھر کسی قسم کی اللہ کی طرف سے حمایت نہیں ہوگی، کوئی چیز وہ اللہ کی طرف سے پھر امید اس کی نہ رکھے، الا مگر، یا سوائے، ان یہ کہ، تتقو تم سب بچنا چاہو، منہم ان سے، تقات بچنا، یعنی ہاں صرف ایک صورت میں ان کے ساتھ ظاہری صرف انداز میں دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے ظاہراً، وہ یہ کہ اگر تم بچنا چاہو ان سے، یعنی اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں تو اور جس کی آگے وضاحت آئے گی، وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ، اور یحذرکم، یحذر وہ ڈراتا ہے، تم سب کو، اللہ نفسہ اپنے آپ سے، یعنی اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ تم ان سے صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کام کر سکتے ہو، لیکن اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اِلی طرف اللہ، اور اِلی اللہ اللہ کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، یعنی آخری ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہاں پر جو بڑی ایک اہم بات کی گئی ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ جب اکیلا اللہ تعالیٰ، یعنی پچھلی آیت کے حساب سے اب اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو دیکھیں کہ جب اکیلا اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی کا مالک، عزت و دولت دینے والا اور ہر خیر والا ہے، تو ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنا دوست کہے ہم لوگ ان کے ساتھ تو دشمنی رکھیں، ان کی غلطیاں اور خامیاں نکالتے رہیں، ان کے ساتھ بغض رکھیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو دشمن، جن کو اللہ رب العزت واضح طور پر دشمن کہتا ہے، اور جو مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے پیچھے چڑھے رہتے ہیں، ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھے رہیں اور ہم ان کے ساتھ دلی محبتیں رکھیں، کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ رکھیں۔ یعنی اگر کوئی فائدہ، یعنی اس چکر میں کہ ہم جناب اس وجہ سے ہمیں ویزا مل جائے گا، اس وجہ سے ہمیں کوئی امیونٹی مل جائے گی، اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے، تو اس لحاظ سے کافروں سے دوستی نہ رکھیں، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں ان کے شر سے کسی طرح بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار جائز ہے، جبکہ دل میں ان کے کفر کی وجہ سے نفرت ہو، یعنی دلی محبت ان کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہاں اوپر سے ان کے صرف شر سے بچنے کے لیے اور صرف دوستی کا اظہار اگر کر دیا جائے، یا ان کے ساتھ ویسے آپ لین دین یا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بزنس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دلی محبت ہے، ان کی طرف میلان ہے، ان کو پسند کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اپنے راز شیئر کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو انسان صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتا ہے، یہ ایسے کافروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے ہوں اور نہ کسی لڑنے والے کی مدد کرتے ہوں، یعنی جو ایسے کافر ہیں کہ جن کو آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، نہ وہ لڑنے والوں کی مدد کرتے، تو ان سے حسن سلوک اور مدارات جائز ہے۔ اور اس کے لیے سورہ ممتحنہ اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کا اگر ملاحظہ کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ رب العزت دوستی کی بات نہیں کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حوالے سے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت اس سے تمہیں نہیں روکتا ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے حق میں انصاف کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی وضاحت کے ساتھ ان دو آیات کے اندر دوستی اور دشمنی کا پورا معیار اور اس کا طریقہ کار ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان تتقوا منهم تقات، یعنی کس صورت میں، یعنی یہ جو بات اللہ رب العزت نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ اگر تمہیں ان سے بچنا چاہو تو ان سے بچنا۔ تو یہاں پر جو تقات کا لفظ ہے وقع یقی سے ہے، یعنی تنوین کی وجہ سے کسی طرح، یعنی اس کے اوپر جو تنوین لکھی ہے تقاتن، اس وجہ سے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی طرح بچنا، یعنی اگر کسی بھی طرح سے ان سے بچنا ہو کسی بھی معاملے میں، تو طبری اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دوستی رکھیں، الا یہ کہ کافر ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں۔ یعنی جن ممالک کے اندر مسلمان کافروں کے زیر تحت رہتے ہیں اور کافر ان پر غالب ہیں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار وہ مسلمان کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ملکوں میں رہ کر آپ ان کے ساتھ اسی طرح سختی کے ساتھ بات کر سکیں، وہ آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے، وہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے آگے پھر اپنی آنکھیں بچھا دیں اور ان کی خاطر ان کے تہواروں کو اپنا لیں اور ان کی خاطر اپنے دین کے شاعر کو چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی مخالفت رہے، یعنی دین کے معاملات کے اندر اپنے دین کو تو بچائیں، لیکن اگر ظاہری طور پر ان کے ساتھ نرمی کا اظہار کرنا پڑے تو اس میں وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مزید تشریح چاہتا ہو سورہ مائدہ کو دیکھ سکتا ہے۔ ان آیات سے کسی مسلمان کے لیے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کفار کے ملک میں رہنے کی کراہت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ان کافروں سے دوستی نہ بڑھاؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مومنوں کے ساتھ، مومنوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسی دوستیاں نہ نبھاؤ، کیونکہ جب انسان ایسے ملکوں میں جاتا ہے، ان کے ملکوں کے اندر رہتا ہے تو ان کی اصل میں مدد کر رہا ہوتا ہے، ان کے سسٹم کا حصہ بنتا ہے، ان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات کے اندر وہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہاں پر رہ کر کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے، وہاں پر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بہت سے صحابہ کرام جو ہیں ایسے کفار کے علاقوں میں گئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام یقیناً کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم بات، یہاں پر جو اصل میں مدعا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کہ ان آیات سے کسی مسلمان کے لیے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کفار کے ملک میں، یعنی ایک جسٹ فار لیونگ، کہ جناب ان کے ملکوں کے سسٹم بڑے اچھے ہیں اور ان کے ملک میں فلاں چیز بڑی زبردست ہے اور وہ لوگ تو بہت ہی جناب سچے ہیں، اور وہاں پر دیکھیں آپ یہ عالم، یعنی ہم ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں، تو ان کی کراہت اصل میں اس آیات سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں مسلمان کے لیے کفار سے دوستی کے عملی ثبوت کے بغیر رہنا اور اپنے اور اہل و عیال کے دین کو بچانا مشکل ہے۔ یعنی آپ وہاں پر رہ کر کس طرح سے اپنے دین کو بچائیں گے جہاں پر وہ آپ کی عورتوں کو آپ کے پردہ کرنے نہیں دیتے، جہاں پر وہ مسجدوں کو کھلے طور پر یعنی دین کی عبادت سے روکتے ہیں، اور کئی جگہوں پر کسی جگہ پر وہ مینار بنانے نہیں دیتے ہیں یا مسجدیں بنانے نہیں دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا کے اندر اور دوسرے یورپ کے اندر
اور تقریباً ہر کافر ملک کی حالت کچھ اسی طرح ہی ہے کہ مسلمان وہاں پر کون بالکل آرام کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کہیں مغلوب ہے تو اسے جان بچانے کے لیے دوستی کا اظہار تو جائز ہے، مگر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آنا لازم ہے۔ ہاں بے بس ہو، یعنی اگر ایسا ممکن ہی نہیں ہو، جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر یہ جو پورا ایک نیشنلزم اور ویزا سسٹم اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تو وہاں پر بے بسی ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اور اس مفہوم کی دوسری آیات مسلم حکومتوں کی خارجہ پالیسی کی بھی وضاحت کرتی ہیں، اور انفرادی معاملات میں، یعنی اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکومتوں کو ان جو غیر مسلم حکومتیں ہیں ان کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ان کی تعلقات کی لیول کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ان آیات اور ایسی آیات کے ساتھ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں جب کہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا بعض اوقات آپ ایسے لوگوں میں اور ایسے لوگوں کے اندر جائیں تو بعض اوقات ایسا آپ مجبوری کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کے اوپر جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کل آپ کہہ دیں، ان تخفو، ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینوں کے اندر ہے، یعنی جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاؤ، او تبدوہ، او یا تبدو تم اس کو ظاہر کرو، ہو اس کو، یعنی او یا تبدو تم ظاہر کرو، ہو اس چیز کو جو تمہارے سینے کے اندر ہے، یعلمہ اللہ، یعنی یہ چھپانا اور ظاہر کرنا یہ تمہارے انداز میں ہے، یہ ریلیٹیوٹی ہے، یعنی یہ تم اپنے انداز میں کبھی سوچتے ہو کہ میں اس کو چھپا لیتا ہوں یا اس کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ یعلمہ اللہ، اللہ تو اس کے جانتا ہی ہے، چاہے تم اس کو سینے میں رکھو چاہے اس کو ظاہر کر دو۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ، اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، عَلَى اوپر، کل شیء ہر چیز کے، قدیر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اس کا علم بھی رکھتا ہے، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو چاہے زمین میں، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کچھ بھی ان کے اندر سے نکال کر لے آئے اور کچھ بھی کرنا چاہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم تجد کل نفس ما عملت، یوم یعنی وہ دن، تجد پالے گی، کل نفس ہر جان، ما عملت جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، یعنی اس دن ہر جان جو ہے، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے ایک چیز کے اوپر ہمیں یقین دلایا ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کے اندر ہو چاہے وہ ظاہر ہو، یعنی ہر طرح کے ظاہر اور باطن کو خوب جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پوشیدہ اس کے علم سے ہو اور جس کے اوپر اس کی قدرت نہ ہو۔ اور اب اللہ رب العزت قیامت کے دن کی حالت بتا رہے ہیں کہ یوم تجد کل نفس، جس دن ہر نفس آئے گا، ہر نفس پالے گا، ما عملت جو اس نے کیا ہوگا، اس کو وہ چیز مل جائے گی، وہ پورا کچا چٹھا، پورا جو عمل کی رجسٹری ہے، وہ ساری لاگ فائل جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، من خیرن، چاہے اس نے کوئی اچھائی میں سے کی ہوگی، محضرا، تو اس کے سامنے حاضر ہو، سامنے اس کو موجود پائے گا، یعنی اس کو ایسے اس کے سامنے لا دیا جائے گا کہ لگے گا کہ جیسے اس کے سامنے ہے، ہر چیز اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ وما عملت، و اور ما جو عملت اس نے عمل کیا ہوگا، من سوء برائی میں سے، تودو، یعنی اس سے پہلے تک یہ پوری بات ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر شخص جو ہے وہ چاہے اس نے اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے، وہ اس کو جان لے گا اور وہ اس کو اپنے سامنے پا لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اور تاکہ وہ اس سے مکر نہ سکے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ایسا تو میں نے کیا نہیں ہے۔ تودو، وہ آرزو کرے گا، لو کاش، انا کہ بے شک، بینہا کہ اس کے درمیان میں، یعنی اس نفس کے درمیان میں، و بینہو اور اس کے درمیان میں، امدن، یعنی اس سے مراد یہ، یعنی اس کے جو اعمال ہیں، یعنی یہ جو برے اعمال ہیں، وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے درمیان میں امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہو، یعنی اس کو میرے سے دور کر دیا جائے، یہ تو میں اب اس کو اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتا۔ جبکہ دنیا میں انسان اسی طرح شہوات کے اندر
گما رہتا ہے اور شہوات ہی کے اندر پھنسا رہتا ہے، تو اس دن وہ کہے گا کہ کاش یعنی اس کو یہ میرے سے دور کر دیا جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، وہ یحذر وہ ڈراتا ہے، کم تم سب کو، اللہ اللہ یعنی اللہ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ اپنے آپ سے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ لا تخشوہم وخشونی، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ جو ہے رؤوف، وہ بہت ہی مہربان شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ یعنی پہلے اپنے آپ سے ڈرانے کا ذکر بھی کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی شفقت کا ذکر بھی یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر دونوں ذکر فرما دیے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت یعنی جو نیک عمل کر کے آئیں گے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ کتنی شفقت کرنے والا ہے، اور جو لوگ برے عمل کرنے والے ہیں اور جن برے اعمال کو وہ خود قیامت والے دن اپنے قریب دیکھنا نہیں چاہیں گے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر لیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا جو ہے، یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ شفیق ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کے اوپر شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا ہے کہ من خاف وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص جو ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اپنے ہر عمل کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو بخوبی جانتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں، اس کا علم سب چیزوں کو ہر وقت اور ہر لحظہ گھیرے ہوئے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن تمام عمر کے برے بھلے سب کام سامنے رکھ دیے جائیں گے، نیکیوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی اور برائیوں پر نظریں ڈال کر دانت پیسے گا اور حسرت پر افسوس سے کرے گا اور چاہے گا کہ میں ان سے کوسوں دور رہتا اور پرے ہی پرے رہتا۔ قرآن نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ سب گزری ہوئی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی۔ اس دن انسان نے جو پہلے کیا، جو بعد میں کیا، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور شیطان جو اس کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا اور اسے برائیوں پر اکساتا تھا، اس سے بھی اس دن بیزاری کرے گا اور کہے گا، اللہ رب العزت سورۃ الزخرف آیت 31 میں فرماتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین وبئس القرین، کہ کیا اچھا ہوتا کہ اے شیطان میں اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، وہ تو بڑا ہی برا ساتھ ہے، فبئس القرین یعنی کتنا ہی برا ساتھ ہے اس شخص کا۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اس کے لطف و کرم سے کبھی نا امید نہ ہوں، وہ نہایت ہی مہربان، بہت رحم اور پیار رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے رحم و کرم جن کے اوپر ہوگا ان میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے اور گناہوں سے اور اس بے خوف زندگی سے اللہ رب العزت دور رکھے، اور ہر وقت جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کی محبت، وہ ہمارے دلوں کو اس کے ساتھ بھر دے۔ آگے اللہ رب العزت اللہ سے محبت جو ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ کس طرح سے دیا جائے گا، کس طرح سے انسان کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے سچا ثابت ہوتا ہے، وہ کیا شرط ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کل آپ کہہ دیں ان کنتم، ان اگر کنتم تم ہو، تحبون محبت کرتے، اللہ سے، فاتبعونی یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دعوے کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت کیا ہے، فا تو یعنی پس، لہٰذا یعنی اگر ایسی بات ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر چاہیے اتبعونی کہ تم اتباع کرو میری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ کل آپ کہہ دیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیے، آپ ان کو کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت یہ کہ تم میری پیروی کرو۔ یعنی خالی نام سے یہ کہتے جانا، منہ سے صرف زبان سے یہ کہنا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔
اور وہ ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم، وہ حبیب بنا لے گا، وہ محبت کرنے لگے گا، تم سے، اللہ اللہ، یعنی کتنا بڑا اعزاز اللہ رب العزت اللہ سے محبت، اللہ کے نبی کی اطاعت کے اوپر دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو اور اگر اس کو ثابت کر دیتے ہو اور میری اطاعت کرتے ہو، میری اطاعت کے ساتھ، میری پیروی کے ساتھ اس کو تم ثابت کرتے ہو، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ یغفر لکم، وہ تمہیں معاف کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم، اور بہت مہربان ہے۔ کل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک جملے میں دونوں کی اطاعت فرمائی کا حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم سب اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس ان، اگر تولو تم منہ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، صرف نام کا کلمہ پڑھتے ہو، تو اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے اوپر خود فتویٰ لگایا کہ یہ کافر لوگ، یعنی اگر اللہ کی اطاعت نہ کی جائے، صرف نام کے ساتھ ہم کہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، یعنی اگر صرف لا الہ کہتے جائیں، صرف زبان کی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد یہ لا الہ جو ہے نہ ہمارے عمل کے اندر ہو، عمل شرک سے بھرے ہوں، عقائد کفر سے بھرے ہوں، رسالت کی اتباع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا اسوہ حسنہ، وہ ہم اس سے کوسوں دور بھاگتے ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوں جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، تو میرے بھائیو، اللہ نے کہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، تو ایک تو اس پس منظر کے حوالے سے اس کو سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ اور مشرکین سبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے اس زمانے کے لوگ، یہ سب لوگ حج بھی کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنی حلال کمائی سے خود خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا تھا، یہ لوگ حج پہ آنے والے لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے بھی تھے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اب اس دعوے کے سچا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے نبی مان کر میری پیروی اختیار کرو۔ یعنی آج بھی یہود و نصارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیسا اللہ کو مانتے ہیں کہ اپنی تم نہ کتابوں کو مانتے ہو، جس سے آج کا درس شروع ہوا تھا آیت نمبر 33 کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا 23 کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری کتابوں کے اندر، یعنی اپنی کتاب کو ہی اپنے درمیان میں حکم مان لو، فیصلہ کن مان لو، تو یہ کتاب تمہارے اندر فیصلہ کر دے گی کہ تمہیں اطاعت کس کی کرنی ہے، نہ تم اپنی کتاب کو مانتے ہو، نہ اس پیارے رسول کو مانتے ہو کہ جو تمہارے اندر سے بھیجا گیا ہے۔ تو اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اس سے نہ صرف تمہاری اللہ سے محبت قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اور شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے، نہ کہ جس طرح اپنا جی چاہے، اور اسی طرح چاہے تو محبوب اس کو چاہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے دعویٰ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، ہاں میں نماز اپنی مرضی سے پڑھوں گا جب چاہے، جب میرا دل کرے، میں اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا صرف اسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی محبت کا دعویٰ جو ہے وہ اس طرح کہ جس طرح محبت کرنے کا کہا گیا ہے، جس طرح محبوب چاہتا ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت نے کس طرح چاہے کہ تم فاتبعونی، کہ تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔
اللہ کے نبی کی پیروی ہی کے اندر محبت کی نشانی ہے۔ اور اس کتاب کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے کہ اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے زبانی اظہار محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اقوال و افعال میں میری پیروی اختیار کرو۔ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اسی لیے حدیث میں بدعت کی شدید مذمت آئی ہے۔ یعنی بدعت ایک ایسا عمل ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں کتنا ہی بہترین عمل، ایک شخص وہ کہے کہ اللہ کے مغرب کے وقت اللہ رب العزت نے مجھے 3 رکعت نماز کا حکم دیا ہے، میں اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوں اور میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو میرے بھائیوں کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ اس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی ہے، چاہے اس کی نیت کتنی اچھی ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو وہ زیادہ خوش کرنا چاہتا ہے، وہ 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، سجدوں کے اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت کا اقرار کرے گا، سبحان ربی العالی اللہ کو اعلیٰ مانے گا۔ لیکن میرے بھائی کیا یہ عبادت قبول ہوگی؟ اس کی وہ 3 رکعت بھی ضائع ہو گئی، یعنی اب ان 4 رکعتوں میں سے ایک بھی رکعت قبول نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اللہ کے نبی کی اطاعت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اس نے وہ کڑا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے سے اتار دیا ہے کہ جو اللہ کے اس اسلام کا کڑا ہے، جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے فوراً بعد کہا کہ ایسے کڑے کو اس شخص نے پکڑ لیا ہے، ایسے کڑے کو تھام لیا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اطاعت کا کڑا جو ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے اندر اعمال کی قبولیت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کی، اے ایمان والو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، ان کو باطل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو۔ اور عمل ضائع کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے، یعنی اگر اطاعت کرو گے عمل قبول ہو جائے گا، اگر اس کی اطاعت میں عمل نہیں کرو گے، اپنی مرضی سے کرو گے کہ اچھا اس میں کیا حرج ہے، تو میرے بھائیو یہ عمل قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ دیکھیے ایک دفعہ دوبارہ کہا جا رہا ہے، یعنی اوپر فاتبعونی کی بات حالانکہ ہو چکی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت تاکید میں فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم تھا، جس کا معنی آپ کے نقش قدم پر چلنا ہی ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے، اگرچہ اتباع میں حکم ماننا بھی آ جاتا ہے، مگر اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا خاص طور پر الگ ذکر فرمایا، جس کا معنی حکم کو ماننا ہے، یعنی اطاعت کرنا۔ اتباع کہتے پیچھے پیچھے چلنا، کہ جو اللہ کے نبی کریں وہ کرتے چلے جاؤ، اور اطاعت کے اندر ہے جو آرڈر وہ کریں اس آرڈر کے اوپر تو سر خم کرنا جو ہے، تسلیم خم کرنا لازم ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ اطاعت کا یہاں پر حکم بھی فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہاں بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات مختصر کر دی گئی ہے، جو اس طرح تھی کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ کافر ہیں، اور اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اگر اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ٹھہریں گے؟ وہ کافر ٹھہریں گے، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں پر الکافرین کہا ہے، اور اس میں الف لام جو ہے عہد کا ہے، یعنی ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی ان کافروں کو جو اللہ کی نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، ان کو خاص اللہ رب العزت نے علیحدہ کر کے بیان فرمایا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل حیثیت سے حکم دیا گیا، یعنی مکمل طور پہ علیحدہ طور پہ واضح کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد الرسولہ کی اطاعت سنت کی پیروی ہی سے ہو سکتی ہے، یعنی اب یہ اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈائریکٹ حکم فرماتے تھے، تو آج اس حکم کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے، ہم تک صحیح احادیث کے ذریعے سے پہنچتی ہے، تو ہم اس کی پیروی کریں، ثابت ہو جائے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہم پر اس کا کرنا لازم ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ثبوت مانگیں، کیونکہ بہت سے لوگ آج تو یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب کا زمانہ ہے،
اس میں کسی شخص کا دل کرتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو لکھتا ہے، چاہے وہ بعد میں کسی شخص کا اپنا ہی قول ہو، اس کے نیچے لکھ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کبھی لکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی کسی بھی صحابی کا نام لکھ دے، کسی بھی نبی کا نام لکھ دے تو اس کو اس کے اوپر کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسی من گڑت اور بے بنیاد باتوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس صحیح حدیث آ گئی، آپ کے پاس مسئلہ واضح ہو گیا، اب اس کے اوپر اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ حدیث وہی حجت ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو، حالانکہ قرآن نے متعدد مواقع پر حدیث کو مستقل دلیل یعنی علیحدہ طور پر بیان کیا ہے اور شریعت کے ماخذ کی حیثیت دی ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اسی آیت میں دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کو پھر میچ کرو کہ وہ رسول کی اطاعت کے ساتھ میچ ہوتی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اجمالی احکامات دیتے ہیں، یعنی ایک بات کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اب وہ نماز کیسے قائم کرنی ہے اس کی پوری تفاصیل حدیث کے اندر ہے، کہیں پہ قرآن میں نہیں ہے کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، ان میں رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں کیا کیا کرنا ہے، اس میں کیا رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، وہ کہیں پہ وہاں پر وضاحت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اپنے طور پر ایک مستقل دلیل ہے اور شریعت کے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ پر قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز نازل کی گئی اور لہٰذا قانون کا ماخذ قرآن و حدیث دونوں قرار پائیں گے۔ حدیث میں قرآن سے زائد حکم تو ہو سکتے ہیں مگر کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، یعنی حدیث میں قرآن سے زیادہ حکم ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید ایک چیز کا اجمالی حکم دیتا ہے، صرف ایک بنیادی بات کرتا ہے، اور حدیث اس کی پوری کی پورا وضاحت کرتی ہے اور اس سے زائد احکامات آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری قرار دی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر وضاحت کریں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی عقل و فہم کا قصور ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے یعنی وہ خود سے ماخذ نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو صرف اہل قرآن یا صرف قرآن کے اوپر اور منکرین حدیث طرح کے جو لوگ ہیں، تو یہ ان کی یا تو نیت کا فطور ہے یا ان کی عقل اور فہم کا قصور ہے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سورۃ النجم کی آیت نمبر 4 میں جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی، یعنی وہ گائیڈڈ ہیں، ان کو ایک ایک چیز وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ حکم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا میں نے منع کیا ہے تو وہ کہے ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے، جیسے آج بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کتاب میں تو لکھا نہیں ہوا، قرآن کریم میں تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ میں تم میں سے کسی شخص کو ایسا نہ پاؤں کہ تمہارے پاس میرا حکم آئے، میری حدیث تم تک پہنچے، میری بات تم تک پہنچے اور تم کہو کہ کتاب میں جو ملے گا میں وہ کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور ان کی اطاعت کا اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تو فاتبعونی کو اللہ کی محبت کی شرط قرار دے دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے تو پھر ہی تم ثابت کر پاؤ گے کہ تم واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خالصتاً اللہ رب العزت کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔